حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المصطفين المرتضيين الصادقين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين أمراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأمناء الله في العالمين سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة المعارج آیت نمبر سورة المعارج آیت نمبر 40. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے ہم نے آیت نمبر 42 سے پڑھنا ہے، لیکن یہ 40 سے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ معارج کی آخری آیات تک پہنچ چکے ہیں. بات اس میں شروع ہی قیامت یا یوں کہیں کہ انسان کے کیے ہوئے اعمال کے بدلے کے حوالے سے ہوئی ہے کہ کسی سائل نے عذاب مانگا تو اس کے بارے میں بتایا جس کے لیے کوئی دافع بھی نہیں تھا، بس اس پر وہ عذاب آ گیا. پھر خدا کریم نے مختلف انداز میں انسان کو سمجھانے کے لیے قیامت کے مناظر ہی پیش کیے اور قیامت کی ہی بات کی. آخری جو باتیں کی ہیں ان میں خدا کریم نے یہ سوالیہ انداز اپنایا ہے آیت نمبر 36 سے کہ کیا ہو گیا ان کو کہ جب آپ آتے ہیں کعبہ میں یا جہاں بھی بیٹھتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں تو یہ لوگ بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں، آپ کے پاس جمگٹھا کر لیتے ہیں اور پھر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ جنت اگر ہوئی بھی تو ہم نے ہی جانا ہے،
یہ نبی جس جنت کی بات کر رہے ہیں یہ کسی اور کو نہیں ملنی، یہ ہمیں ہی ملنی ہے اور ہم ہی جنت کے حقدار ہیں۔ یہی مضمون خدا کریم نے قرآن کی دوسری آیات میں بھی بیان کیا ہوا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بے فکر ہو جائیں، اگر جنت ہوئی بھی تو ہم سے زیادہ یہ آگے نہیں ہوں گے، ادھر بھی ہم ہی جنت کے مالک ہوں گے، جنت لیں گے اور جنت ہمیں ہی ملے گی۔ یہ جو کمزور طبقات ہیں جو دین کی طرف آئے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہے، ہم ان کو پیچھے ہٹا لیں گے اور جنت۔ تو خدا کریم نے ان کے اس خیال واہی کو اس انداز میں رفع کیا اور دفع کیا کہ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، پتہ نہیں ہے آپ لوگ بنے کس سے ہیں، کس چیز کی پیداوار ہیں، کس طرح آپ زمین سے، مٹی سے پانی میں تبدیل ہوئے اور پانی سے پھر، اور وہ بھی بدبودار پانی سے آپ مخلوق بنے، خلق ہوئے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بد، پیچھے اور تو کردار ہے ہی نہیں، یہی کردار ہے نا کہ آپ ایک برے پانی سے بنے ہوئے ہیں، ایک گندے پانی سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جنت میں جانے کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، آپ نے کیا کیا ہے، آپ کے پاس کیا اچھائی ہے، کیا کردار ہے؟ کچھ تو آپ خود بھی عقل مند ہیں۔ آخر کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے یا کسی بڑے چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تو اس کے بدلے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ آیا صرف یہ کہ آپ ایک اس طرح کے پانی سے پیدا ہوئے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں؟ خدا کریم نے تو حتیٰ نام بھی لینا پسند نہیں کیا ہے، بلکہ ہاں مما یعلمون، جو ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس کے بدلے آپ سمجھتے ہیں کہ جنت آپ کو مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ جنت ملنے کے لیے کردار چاہیے ہے، اور خدا کریم نے یہاں یہ کہا کہ اب کوئی ممکن ہے کہ کہے یہاں کہ اللہ جو حالات نظر آ رہے ہیں نا، اس میں تو جتنے انسان موجود ہیں یا اکثریت انسانوں کی، وہ تو پھر آپ کے اس جنت میں جانے سے رہے۔ ہاں جی، ہوتا ہے، سوچتا تو ہے انسان کہ ابھی جیسے حالات ہیں جو آپ نے پیچھے خصوصاً مصلین کی 8 شرائط بیان فرمائی ہیں، تو پھر اس کے لیے تو کیا کریں؟ اس کے لیے تو بندے پیدا کرنا بڑا ہی مشکل ہے، بڑا ہی اوکھا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورت پیدا ہو کہ ایسے بندے ہوں جو ان شرائط والے ہوں، پھر آپ ان کو جنت میں لے جائیں۔ ممکن ہے ان جو متکبر لوگ تھے ان کے ذہن میں آئے کہ پھر ہم سے بہتر بندے آپ کو نہیں ملیں گے، دنیا میں ہم بہتر، آخرت میں بھی آپ کوئی اچھے بندے ڈھونڈیں گے، بہتر بندے ڈھونڈیں گے تو ہم ہی آپ کو ملیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیاوی جاہ اور دنیاوی عظمت یا دنیاوی سرداری جو ان کو ملی ہوئی تھی یا اموال اور وسائل ان کے پاس تھے، جیسے دنیا میں ان کو معزز بنا دیا تھا ان وسائل نے، آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا اور وہ معزز ہوں گے اور جنت ان کو ملے گی۔ تو خدا کریم ڈھونڈتے ہی رہے گا جنت کے لیے بندے، اگر ہمیں نہیں لے جائے گا تو پھر کہاں سے ملیں گے؟ تو خدا کریم نے اس کے جواب میں یہ جملہ جو ابھی آ رہا ہے فرمایا ہے، شاید کہتے ہیں کہ فلا اقسم، قسم کھاتے ہیں ہم، قسم لیتا ہوں میں، برب المشارق والمغارب، اور خود خدا کریم قسم بھی کس کی لیتا ہے؟ اپنی ہی۔ ہاں، اس لیے کہ خدا کو اپنے اور اپنی مخلوق سے ہٹ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، یا خدا ہے یا خدا کی
مخلوق ہے، اگر خدا کی مخلوق کی قسم لیتا ہے تو بھی اپنی قسم ہے، جو اگر اپنی قسم لیتا ہے تو بھی اپنی ہے۔ یہاں اس نے خدا کریم نے اپنی مخلوق کے حوالے سے برب المشارق، مشرقیں کتنی ہیں دوستو؟ مشارق آیا ہوا ہے، جمع کا صیغہ، ہاں مشارق کہا ہے، اور اسی طرح کہا ہے مغارب، مغربوں کی قسم۔ تو مغربیں کتنی ہیں؟ قرآن میں 3، اسی وجہ سے یہ آیت دوبارہ آج پڑھی ہے تاکہ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن میں مشرقین بھی کہا گیا ہے، رب المشرقین و رب المغربین، اور اسی طرح ایک جگہ جو ہے خود ایک مشرق اور ایک مغرب کی بات بھی کی گئی ہے۔ تو دوستو یہ بہت واضح ہے، اگر ساری اس کو ایک جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف ایک مشرق نظر آتی ہے اور ایک مغرب نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مشرق ادھر ہے اور مغرب ادھر ہے۔ کچھ تھوڑے سے جو سمجھدار، تھوڑے سے ڈیپ اور توجہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں فرق لگتا تو ہے، سردیوں میں دیکھتے ہیں تو سورج وہ ادھر اس کونے سے نکلتا ہے اور ادھر اس کونے میں اتر جاتا ہے، اور گرمیوں میں سورج تھوڑا سا ادھر کر کے اس آخری کونے سے نکلتا ہے اور ادھر آ کے ڈوب جاتا ہے۔ تو 2 مشرقیں اور 2 مغربیں سمجھتے ہیں، وہ کنارہ مشرق کا، وہ کنارہ مشرق کا، 2 کنارے ہو گئے تو 2 مشرقیں ہو گئیں، ادھر بھی مغرب کے 2 کنارے مغربین ہو گئیں۔ جو لوگ اس سے بھی زیادہ حساس ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، علم رکھتے ہیں اور اس سورج کے طلوع اور غروب کو بہت دھیان سے دیکھتے ہیں اور ٹائمنگ اور سردی گرمی کے آنے والے موسم کی وجہ سمجھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کبھی بھی سورج ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوا ہے، کبھی بھی ایک جگہ سے دوسرے دن طلوع نہیں ہوا ہے، وہ اگلے دن مختلف جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور مختلف جگہ پہ غروب ہوتا ہے، یعنی ایسے چلتا رہتا ہے، ایسے 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 ادھر تک جاتا ہے، پھر ایسے 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 پیچھے واپس آتا ہے۔ کبھی بھی سورج ایک ہی دوسرے دن مثلا اسی جگہ سے طلوع نہیں ہوتا ہے، تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم درک نہ بھی کریں کیونکہ وسعت اتنی زیادہ ہے، لیکن جو قریب تر سے دیکھیں تو ان کو واضح پتہ ہے کہ زمین کے کس حصے کے سامنے سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تو یقیناً روزانہ ایک مختلف مشرق اور ایک مختلف مغرب ہوتی ہے، اس لیے اس آیت میں جو قسم خدا کریم نے لی ہے وہ رب المشارق والمغارب کی قسم اٹھائی ہے، اور قسم اٹھانے کے بعد کیا کہا ہے؟ انا لقادرون، بے شک ہم کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ آپ اس بارے میں بے فکر ہو جائیں کہ ہم جنتی نہیں بنا سکتے، جنت کے لیے اچھے لوگوں کو ہم لا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس یہی جو دنیا میں لوگ ہیں برے لوگ جو کہ خدا کی مان نہیں رہے ہیں، کچھوں نے خدا کو سرے سے نہیں مانا ہوا اور کچھوں نے مانا ہوا ہے تو ماننے کے بعد خدا کی نہیں مان رہے ہیں، خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کی کوئی بات نہیں مانتے ہیں، یا اکثر باتیں نہیں مانتے ہیں، یا زیادہ تر باتیں نہیں مانتے ہیں، بہت سارے ہیں اور اکثریت اسی طرح کی ہی ہے۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ الا ان نبدل، 41 نمبر میں یوں فرماتے ہیں الا ان نبدل خیرا منہم، ان بدبختوں سے بہتر کو ہم بنائیں، دنیا میں لے آئیں اور وہ ہماری بندگی کریں، وما نحن بمسبوقین، اور یہ ہمارے بس کی بات ہے، ہم سے کوئی آگے نہیں ہے کہ ہمیں ہار دے دے اور خود وہ جیت جائے اور ہمیں یہ کام نہ کرنے دے۔ بہرحال کرتے ہم وہی ہیں جو ہماری مرضی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے تو ہماری مرضی سے ہٹ کے ہو رہا ہے، ہم اچھے لوگوں کو بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ جو جنت میں جائیں اور جنت کے حقدار بنیں۔ پھر کیا کریں؟ پھر اب اگلی آیت نمبر 42 میں خدا کریم نبی کو
حوصلہ دیتے ہیں، حوصلہ دیتا ہے خدا کریم، اور وہی بات کہ اے نبی تو اس بات کی پرواہ نہ کر کہ یہ لوگ کیا ری ایکشن اور رد عمل آپ کی تبلیغ پر کرتے ہیں اور آپ کے بتانے پر، آپ اپنا کام کرتے جائیے، آپ اپنا کام جاری رکھیے۔ اور کیا کریں؟ کہتے ہیں فَذَرْهُمْ، چھوڑے ان کو، جو مرضی کر رہے ہیں کرتے رہیں، کہتے رہیں، سوچتے رہیں، وہ سمجھتے رہیں، جیسے بھی کرتے ہیں کرتے رہیں، آپ ان کو توجہ نہ دیں۔ وَيَخُوضُوا، کیا کس حالت میں ان کو چھوڑیں؟ حالت ان کی یہ ہے یخوضوا، کہ وہ بیہودگیوں میں مصروف ہیں یہ، اور دوسرا جملہ ہے وَيَلْعَبُوا، اور کھیل میں مصروف ہیں۔ یہ جملے کہے تو کافروں کے بارے میں، لیکن یہ دو جملے ایسے ہیں کہ جو کافروں سے ہٹ کر بھی سارے انسان اس میں مبتلا ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے کام کر رہے ہیں جن کا کچھ حاصل نہیں ہے، یا کھیل کر رہے ہیں، اپنی انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ذہنی ایک ٹائم گزاری کا سلسلہ ہے جو انسان کر رہے ہیں، نہیں تو اس سے ان کو پتہ ہے کہ حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے جمع تفریق کرنے کے بعد جیسے مرا تھا، جیسے جیا تھا، پیدا ہوا تھا، ایسے یا اس سے بھی بدتر انسان ابھی جو ہے نا دنیا سے جا رہا ہے۔ کوئی اس نے حاصل نہیں کیا ہے، کوئی سلسلہ نہیں کیا ہے، کوئی بندگی خدا کے مرتبہ حاصل نہیں کیا ہے، اور آگے کی زندگی کو اس نے ضائع کر دیا ہے۔ اس زندگی میں کمانا تھا، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ اسکول میں سرے سے جاتا نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح یخوضوا ویلعبوا میں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بچہ ہے اسکول میں جاتا ہے لیکن اسکول میں جانے کے بعد کچھ حاصل نہیں کرتا۔ ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ایک جاتا نہیں ہے، ایک جاتا تو ہے، نام اس کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی پڑھائی بالکل ایسے ہی ہے جیسے نہ ہونے کے برابر، وہ کچھ پڑھتا ہی نہیں ہے، یا ادھورا سا پڑھتا ہے اور پاس ہونے کے قابل بھی نہیں ہے۔ بہت ایسے موارد بہت زیادہ ہیں۔ تو ان دونوں میں حقیقت میں فرق نہیں ہے، لیکن ایک خوشگمانی اس سکول جانے والے کے ذہن میں آ سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے، جیسے مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم نے سکول میں داخلہ لیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا ہیں؟ ہم پڑھے لکھے شمار ہوں گے، وہ جو پڑھائی لکھائی کے فوائد ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ لیکن حقیقتاً یہ خیال سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو سکول جاتا ہے اور پڑھتا نہیں ہے تو وہ ان فوائد کو حاصل نہیں کر سکتا ہے جو سکول جاتا ہے اور سکول میں پھر پڑھتا بھی ہے۔ بس اگر ہم عقل مند انسان اس جہان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اسکول سرے سے جائے نہیں پھر وہ پڑھائی کے فائدے حاصل کرے، یا یہ ہے کہ کوئی سکول جائے اور وہاں پڑھے نہیں، کچھ حاصل نہ کرے اور پھر بھی وہ پڑھائی کے فوائد حاصل کرے، ایسے ہونا نہیں ہے۔ تو بس یہ یخوضوا ویلعبوا، وہ بندے جو دنیا میں کھیل کر رہے ہیں، جو بیہودہ کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ابھی آپ کہیں گے کہ کون ہے؟ تو کاموں میں مصروف ہے۔ بھائی کاموں میں مصروف ہے، یعنی اگر کوئی جس کا مقصد پیٹ ہے، جس کا مقصد مکان ہے، جس کا مقصد دنیا کے یہ سلسلے پورے کرنے ہیں، اپنا مقصد یہ ہے اس کا، وہ اس لیے محنت کر رہا ہے، تو وہ بیچارہ یخوضوا ویلعبوا ہے۔ وہ اس طرح ہے جس طرح آپ یا کوئی بھی بچے، یا جیسے بڑے، آج کل تو بڑے بھی میں نے کتنے دیکھے ہیں، پہلے بھی دیکھے تھے کہ بڑے بڑے ہیں گیمیں لگا کے بیٹھے ہیں جی، حالانکہ اچھے خاصے لوگ ہیں لیکن گیموں میں اپنا سارا دن صرف کر رہے ہیں، گیم لگا کے بیٹھے ہیں اور شام کو سکور لے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی،
سکور لے کے. اب جب وہ ان کے مرنے کا ٹائم یا ان کے جانے کا ٹائم آئے گا تو ان کا سکور ان کے ساتھ باندھ دیا جائے گا. ہاں کفن کے اوپر مثلاً فرض کریں نمبر لگا دیے جائیں گے کہ یہ جو ہے مثلاً اس نے لیول 5 کیا ہوا تھا, اس نے لیول 100 کیا ہوا تھا. ہاں اس کے سکور مثلاً 35,000 تھے یا جتنے بھی ہوں, بہرحال جیسے مختلف گیموں میں سلسلے ہوتے ہیں تو وہاں لکھ دیا جائے گا. ہاں جی, تو خدا کریم نبی کو کہتا ہے کہ چھوڑ ان کو, فذرہم یخوضوا ویلعبوا, ان کو خوض کرنے دیں, لگے رہے, ہوش ہی نہیں ہے. یخوضو یعنی زیادہ بہت اس سے انہماک سے کسی کام میں لگے رہنا, ایسے کہ پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کا کہ ہو کیا رہا ہے. اور یلعبوا یعنی کھیل میں بزی رہنا. کھیل اس لیے خدا کریم نے کہا ہے کہ جیسے کہ وما حیاتکم الا لہو یا اس طرح کی, اور دوسری آیات میں بھی ہے کہ خدا کریم نے یہ دنیا کے کاروبار اور دنیا کی مصروفیات کو کھیل سے زیادہ کچھ قرار نہیں دیا. یہ لہو اور لعب اور اس طرح کی باتیں ہیں, یعنی جو مقصد ابدیت سے ہٹ جاتے ہیں, وہ ایک قسم کی زندگی کو کھیل ہی سمجھ رہے ہیں اور کھیل کر رہے ہیں. جیسے کہ کھیلنے کے بعد آخر میں سارے ہاتھ جھاڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے, ایسے اسی طرح یہ بھی ہے. آپ مثال کے طور پر 2 گھنٹے گلی ڈنڈا کھیلتے رہے ہیں, پھر جب ختم ہوئی گیم تو کیا ہوا جی, کتنے آپ کے وہ کیا بناتے ہیں اس میں گلی ڈنڈے میں, ایک دوسرے کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ جو سکور کا نام ہوتا ہے, گلی ڈنڈے میں بھی سکور ہوتا ہے اور اس کا نام بھی ہوتا ہے. اچھا بہرحال اگر نہیں پتہ تو ہوتا ہے وہ جو بناتے ہیں کہ بھائی میری اتنی باریاں ہیں, میری اتنی باریاں, اس سے باریاں بنتی جاتی ہیں, 100 باری. اب 100 باری اس کی بن گئی ہے, پھر مار کے رکے مزید 100 باری وہ کھیلنا ہے اس نے, لیکن وہ باری ادھر سے ٹائم ختم ہو گیا چلنے میں چھوٹ. وہ باریاں کدھر گئیں بھائی؟ ہاں بیچیاں, یہ اس ایریا میں بیچیاں کہتے ہیں. ادھر بھی یہ نام ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہے. تو بہت اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں بھائی, وہ بنے تو یہی حاصل ہوگا. اور یہ آپ ممکن ہے کہیں کہ نہیں, ان جو بعض لوگ ہیں وہ تو کماتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, بڑے پیسے کمائے ہیں انہوں نے, اور ان کے بینک میں مثلاً اتنے پیسے ہو جائیں گے اور اتنے ہو جائیں گے. تو فرض کریں کہ کسی کے 1 کروڑ بھی موجود ہے بینک میں, اس نے کمایا ہے, زندگی لگا کر پیسے کمائے ہیں, تو وہ اس کے جو ہے جب اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو وہ پھر کیا کرے گا؟ مثال کے طور پر کچھ کر سکتا ہے, کھیل ہی ہوا نا, یعنی ایسے یہ صرف نمبر ہے اس کے پاس, اور تو کچھ بھی نہیں رہ گیا. صرف ادھر فرشتوں کو اگر اس کو نمبر یاد رہا تو بتا سکتا ہے کہ میرا بینک میں 1 کروڑ پڑا ہے, اس طرح کہہ سکتا ہے. ایک نمبر کے سوا کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ یہ سارا جتنا اس نے اتنا زحمت کی ہے, یہ سارا کھیل تھا. اس کے لیے کیا بچ سکتا ہے؟ وہ جو اگر کوئی اس نے اپنا کردار بنایا ہے, اپنی صفات بنائی ہیں, یعنی وہ جو باقی رہنے والا ہے. باقی رہنے والا کیا ہے؟ وہ ہے جو خدا کے ساتھ مربوط ہو. چونکہ خدا باقی رہنے والا ہے, بس خدا سے مربوط جو بھی صفت ہوگی وہ بھی باقی رہنے والا ہے. اگر خدا باقی رہنے والا ہے, کہتے ہیں الا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام, کہ خدا کریم کا وجہ اور خدا کریم کا جو رخ ہے وہ باقی رہنا ہے. تو اگر سچائی مثلاً خدا کی رخ ہے, تو اگر کوئی سچا ہے تو یہ چیز چونکہ اس میں ہے اور اس کے روح میں سچائی موجود ہے, تو اس سچائی نے کیا رہنا ہے؟ وہ آخر تک رہنا ہے, برقرار رہنا ہے, ختم نہیں ہونا ہے. اس جہان میں تھا تو بھی اس میں سچائی موجود تھی. یہ سچائی کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہاں کوئی نہیں لے سکتا ہے کہ بھائی تمہارے کھیل کے بعد جو تو نے حاصل کی ہے سچائی, تو اب یہ ختم نہیں. یہ سچائی ختم نہ ہونے والی چیز ہے, یہ ساتھ جائے گی. اس لیے کہ یہ سچائی خدا کی صفات میں سے, اور خدا کی صفات میں سے جو بھی چیزیں ہیں وہ کبھی بھی ختم
نہ ہونے والی ہیں۔ حتیٰ کہتے ہیں کہ فذرہم، خدا کریم فرماتا ہے نبی کو فذرہم چھوڑ دو ان کو، یخوضوا ٹکے رہیں، منہمک رہیں، ویلعبوا اور کھیلتے رہیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون یہاں تک کہ پہنچ جائیں اس دن کو جس دن کی ان کے ساتھ وعدہ گاہ ہے، جس دن کے لیے ان کے ساتھ ٹائم فکس ہوا ہے، جانا تو ہے، ٹائم فکس ہے، وہ دن آ جائے گا اور پھر یہ مان جائیں گے کہ ہاں ایسا تھا۔ جیسے کہ اس بچے کو جس کو آپ بتاتے ہیں کہ امتحان بھی ہوتے ہیں، چھوڑا آ جائیں گے، امتحان کے لیے بڑا ٹائم پڑا ہے، امتحان ہوں گے تو دیکھا جائے گا، ہاں پھر جب آ جائیں گے امتحان سر پر تو ہاں جی کل پیپر ہے، اچھا پھر بھاگے گا ادھر ادھر، حتیٰ کتاب ساتھ لے جائے گا، ہاں وہاں جہاں امتحان دینے جا رہے ہیں وہاں بھی کتاب ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ جو ادھر سے اٹھ کے امتحان والے حال تک جانا ہے تو وہاں اس راستے میں بھی وہ چاہتا ہے کہ کتاب اس کے پاس ہو، کیونکہ اب امتحان تو حقیقت بن چکا ہے، وہ تو اب تو سامنے ہے، اب تو ہو رہا ہے، اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کہے کہ اچھا چلے دیکھا جائے گا۔ کیا ہوگا اے اللہ اس دن، کیسے حالات ہوں گے جس دن کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ وعدے والا دن، یوعدون جس کا وعدہ ان کو دیا گیا، وہ کیسا دن ہوگا؟ یوما، وہ ایسا دن ہوگا یوم یخرجون من الاجداث کہ نکلیں گے اپنی قبروں سے، اجداث جدث کی جمع ہے، قبروں سے نکلیں گے، اور تیر جیسے تیر ہوتا ہے نا، کمان سے نکل کر وہ جہاں اس نے مارا ہوتا ہے، جدھر پھینکا ہوتا ہے ادھر جاتا ہے، اس طرح جائیں گے، خوب جائیں گے ایسے جیسے کہ وہاں مقناطیس لگا ہوا ہے، اور ایسے جیسے ہی مقناطیس کی طرف ایسے کریں گے تو سارے جیسے لوہا کھنچ کے مقناطیس کی طرف آ جاتا ہے، اس طرح سارے قبروں سے نکل کر ایسے تیروں کی طرح اس مرکز کی طرف جا رہے ہوں گے جو ہوگا ان کے لیے سیٹ کے بھائی۔ یوم یخرجون من الاجداث نکلیں گے قبروں سے، سران یہ سرعت سے ہی ہے، یعنی بہت تیزی سے، پتہ نہیں اب کس انداز میں سران نکالا جائے گا ان کو، کس طرح وہ قبروں سے نکلیں گے، ہاں یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک ایک پتھر اٹھا کے ادھر ادھر کر رہے ہوں، ہاں بلکہ سران، پتہ نہیں اب یہ کیا، جیسے میزائل نہیں نکلتا ہے، ہاں اس سے اپنی جگہ سے ایسے لگتا ہے جیسے زمین کو پھاڑ کے اوپر جا رہا ہے، یا دریا کے نیچے وہ جو سب میرین ہوتی ہے، کشتیاں ہوتی ہیں جو دریا کے نیچے پانی کے اندر رہ کر اپنے میزائل چلاتی ہیں، تو پانی سے کیسے ایسے نکلتا ہے میزائل، شاید اسی طرح انسان بھی ایسے نکل کے جا رہا ہوگا میزائل کی طرح، بھائی کوئی پتہ نہیں ہے، ہم تصور ہی کر سکتے ہیں اب کیسے ہوگا، کیونکہ بتایا ایسے ہی ہے، سران یعنی بہت سپیڈ کے ساتھ۔ کس طرح؟ خدا کریم نے یہ سمجھانے کے لیے کہ ممکن ہے کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ وہاں سے دوڑ کے جائیں گے، یا اس طرح بھائی ایسے بھائی تیزی سے جائیں گے، جیسے دنیا میں انسان تیزی سے کہیں ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے تو اس طرح جائیں گے، نہیں کہا اس طرح نہیں، کأنہم یوں لگے گا، الی نصب یوفضون، نصب کہتے ہیں وہ نشانہ جو رکھتے ہیں نا جس کی طرف تیر چلایا جاتا ہے، یہ نصب یعنی منسوب، جو چیز ادھر نصب ہوتی ہے، یہ نصب چیز جو ہے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، نصب وہ چیز بھی ہوتی ہے جو وہ اپنے بطور بت نصب کرتے تھے ان کو بھی کہتے ہیں، یا جب مقابلہ لگایا جاتا ہے تو کچھ چیزیں وہاں نصب کرتے ہیں تاکہ انسان اس تک پہنچنے کا مقابلہ کیا جائے، بھائی جو بھی اس چیز تک پہنچے گا، اور نصب اس چیز کے لیے کہتے ہیں جو تیر مارنے کے لیے نشانے کے طور پر نصب کرتے ہیں، اس کو بھی، تو اس کی طرف تیر کیسے جاتا ہے؟ خوب یقیناً سپیڈ کے ساتھ جاتا ہے، یا جب مقابلہ ہوتا ہے تو ایک نصب چیز ہوتی ہے کہ بھائی ادھر تک سب نے بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، تو اس تک کیسے لوگ جاتے ہیں؟ بہت سپیڈ سے، تو یہ وہی مثال ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے اس نصب شدہ چیز کی طرف یہ سپیڈ، وہ جو چیز معین ہوگی خدا کی طرف سے، ہو سکتا ہے اب کیسے وہ کس طرح چیز معین ہوگی، یہ کس طرح ہوگا کہ سب کو ایسے ایک دم کھینچ لیں گے، ساری قبروں سے ایسے نکل کے اس طرف جا رہے ہوں گے، اور یقیناً اس میں ان کی مرضی اتنی شاید ہو نہ ہو، کیسے ہوگی ان کی حالت، کیسے ہوگی بندوں کی، قبروں سے نکلے ہیں اور
اس مرکز کی طرف جا رہے ہیں جہاں خدا کریم نے ان کو بلایا ہے. اب جگہ کا ذکر نہیں ہے، ہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کدھر جا رہے ہیں، یہ صرف جائیں گے، نکلیں گے اور نکل کے بھاگنے کی طرف اور تیزی سے جائیں گے وہاں. کیسے ہوگا؟ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی، ڈری ہوئی، بالکل نیچے، یعنی جیسے کہ اصلاً وہ دیکھنے ہی نہیں چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اتنی دہشت اور اتنا رعب اور اس طرح کے حالات ہوں گے، دہشت والے اور سخت حالات ہوں گے کہ آنکھیں کھولنا ہی نہیں چاہتے ہیں، آنکھیں نیچی کر کے جا رہے ہوں گے. ترہقہم ذلۃ، اور ذلت نے ان کو لپیٹا ہوا ہوگا، دبایا ہوا ہوگا، یعنی ذلت سے بالکل ذلیل و خوار ہو چکے ہوں گے. یعنی ان کی حالت ایسے نہیں ہوگی جیسے باعزت انسان، ایک سنبھلا ہوا انسان، ایک اکرام اور احترام والا انسان جا رہا ہے. نہیں، ذلیل و خوار جس طرح انسان ہوتا ہے اور کہیں چل کے اس کو جانا پڑتا ہے تو کیسے وہ انسان چلتا ہے یا کیسے وہ اس کا انداز یا اس کی وہ حالت ہوتی ہے. تو خدا کریم فرماتا ہے وہ اس طرح جا رہے ہوں گے ادھر ذلیل و خوار ہو کر. پھر ان کو جو ہے دوبارہ یادآوری کرائی جائے گی. کہتے ہیں کیا؟ کہ جس دن کو آپ مانتے نہیں تھے نا کہ یہ آئے گا. اب ماننا کیسے ہے؟ دو طریقوں سے. ایک وہی ہے جو کافر کرتے تھے کہ سرے سے کہتے تھے کہ ہے ہی نہیں، قیامت ہے ہی نہیں. اور دوسرا وہ ہے جو ابھی ہم مسلمان اکثر ہم کر رہے ہیں، کیا؟ ابھی دلی دور ہے، کس نے دیکھا کیا ہوگا، چھوڑیں یار روزوں کو، چھوڑیں نمازوں، ہاں کیا ضرورت ہے نماز، اور دیکھا جائے گا، یا اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا، یا ایسے. یعنی یہ عملی طور پر انکار ہے. یہ والا جو انکار ہے یوم آخرت کا، وإلا اگر پتہ ہو کہ بجلی کا بل بھاری آ جائے گا تو آدمی تو بجلی کا ایک ایکسٹرا وہ بلب بھی نہیں جلاتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ تو آتا ہے. اس کا تو یقین ہے کہ یہ بل کیا ہوتا ہے، آتا ہے. اس لیے بجلی ضائع ہونے دیتے ہیں بندے جن کے بل دینے کی سکت نہیں ہوتی ہے، تو وہ ایک ایک چیز کا دھیان کرتے ہیں. نہیں، اس لیے کہ اس کا یقین ہے کہ یہ آتا ہے. اور بجلی پھر اگر بل جمع نہ کرائیں تو بجلی کاٹ دیتے ہیں. دھوپ میں لائن میں کھڑے ہو کر بل جمع کراتے ہیں یا نہیں؟ کہہ دینا چھوڑیں جی کوئی بات نہیں، نہ کرایا تو کیا ہو گیا. لیکن چونکہ یقین ہے کہ نہیں بل جمع نہ ہوا تو کیا ہوگا، بجلی کٹ سکتی ہے، دھوپ میں کھڑے ہو کر بل جمع کرائیں گے. لیکن دوسری طرف یہ مانتے ہیں ظاہری طور پر کہ قیامت ہے اور حساب کتاب ہے اور ہمارے ان اعمال کا، لیکن اس کے باوجود بھی کیے جا رہے ہیں، غلطیاں کیے جا رہے ہیں، خرابیاں کیے جا رہے ہیں، نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صحیح طرح یقین نہیں ہے کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی. ابھی یقین نہیں ہے. یقین ہوتا تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا ہے. یقین جن کو ہوتا ہے ان کے تو چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، جیسے ہی یاد آتا ہے تو ان کے تو حالت ہی اور ہوتی ہے. ذالک الیوم، اس دن پھر ان کو کہا جائے گا، ایک دفعہ یادآوری کرائی جائے گی، کہا جائے گا ذالک الیوم، یہ وہی دن ہے جس کا آپ کو کہتے تھے اور آپ اس وقت مانتے نہیں تھے. الذی کانوا یوعدون، جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا تھا. اس کے بعد سورہ نوح آئے گی، انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.